بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان نور نبوت میں سے حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری آپ بھی تھی، خود جو انہوں نے بیان فرمائی تھی، اس کا اگلا حصہ۔ اس کے بعد جس ویلے میں فارغ ہو چکا، یعنی دہلی سے واپس آیا، تو 10 چک والے استاد جو تھے، 10 چک والے، ان کے پاس میں بہت آتا جاتا رہتا تھا۔ بڑے فاضل تھے، سادہ بہت تھے، ان کے ساتھ تعلقات بڑے گوڑھے ہو گئے، گاڑے ہو گئے، گھریلو۔ ان کے لڑکوں کے ساتھ پڑھتے جو تھے، یہاں ان کے داند گم گئے تھے، بیل، اور داند اسی لنگر مخدوم والے راستے کی طرف چور نکال لے گئے، ان کو وہابی بنا کے۔ ہم وہاں لنگر مخدوم گئے، وہ میرے استاد بھائی تھے لنگر کے، میاں شیر محمد، ان کے دادا ہیں نا میاں غلام رسول صاحب چنگڑا والا میں، جو بزرگوں کے پاس ہم جاتے ہیں، وہ عموماً نیچے نہیں ہوتے، اوپر علیین میں ہوتے ہیں، وہ قادری سلسلے کے ہیں۔ ان کی چونکہ پیری مریدی تھی، ان کی مانت بڑی تھی لوگوں میں، یعنی لوگ ان کو بہت مانتے تھے، تو ہم نے کہا کہ ان کو کہیں گے۔ یہ میرے استاد بھائی تھے، وہاں ہم گئے، یہاں یہ بات چل پڑی رات کو سماع موتا پر۔ ہم تو منکر تھے سارے سماع موتا کے، ان میں تگریڑا میں ہی تھا، تھوڑا تگڑا نسبتاً میں ہی تھا، کیونکہ ابتدا سے لگا ہوا اس بات پہ تھا کہ تحقیق مذہبی کرنی ہے، اور مناظرانہ شکل میری پہلے ہی پیدا ہوئی بھی تھی۔ ہر مولوی بات نہیں کر سکتا تھا، وہ تو بات مجھے کرنا پڑ گئی سماع موتا پر۔ جس ویلے بات آئی سماع موتا پر، جس ویلے بات آئی، تو وہاں استاد مولانا عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، منجی پر لیٹے ہوئے تھے، بڈھے تھے۔ انہوں نے کہا تم کہتے ہو وہ باتیں سنتے نہیں، میرے ساتھ تو وہ باتیں کرتے ہیں، تم کہتے ہو سنتے نہیں تو باتوں کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ ہم نے ان سے کھچ ماری، یعنی مذاق کیا، واہ بابا واہ، واہ بات سنائی ہے، اچھا تو ہمیں بھی بات کرا دیں گے؟ بولے ہاں کرا دوں گا، لیکن اس ملک کی بولی زبان سیکھنی پڑے گی اور راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر اس ملک میں جاؤ تو وڈے ویلے، یعنی صبح اگلے روز مجھے لے گئے، میں اکیلا ہی گیا۔ آپ نے یعنی سلطان العارفین حضرت علادین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بزبان مولانا عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ اتنا فرمایا، کیا آپ ارادت مندانہ آئے ہیں یا کہ آپ امتحاناً آئے ہیں؟ گیا تو میں امتحاناً تھا، لیکن یہ جرت نہ ہوئی کہ کہوں میں امتحاناً آیا ہوں۔ میں نے کہا ارادت مندانہ آیا ہوں، حالانکہ بنیادی طور پر گیا تو میں کھچ مارنے تھا، یعنی تمسخر کرنے۔ میں ان کے پاس گیا، لطائف انہوں نے مجھے کرائے، مجھے ٹھہرنا پڑ گیا وہاں اسی وجہ سے۔ پھر میں گھر چلا آیا، پھر چلا گیا۔ پھر گھر آ کے جس وقت میں گیا ہوں، تو اس ویلے انہوں نے فرمایا کہ یہیں رہو، تو پھر میں سال پورا وہاں رہا۔ سال کے بعد 1 مہینہ چھٹی دیتے تھے۔ میں رہتا شیر محمد کے پاس تھا، استاد بھائی تھا نا میرا، اس نے مجھے مکان علیحدہ دیا ہوا تھا، روٹی ہر شے، منجی، چارپائی، بسترا، باضابطہ جیسے نوکر ہوتے تھے ان کے اسی طرح۔ جمعہ میں ہی پڑھاتا تھا وہاں۔ ویسے عالم تو سمجھتے تھے سارے، ایک مسلمہ آدمی سمجھتے تھے۔ میں 11 مہینے وہاں رہتا تھا، 1 مہینہ گھر چھوٹی جاتا تھا۔ اس کے بعد تحصیلدار ایک آ گیا لالیاں میں سے، وہ حلقے میں آ گیا تھا، میں اس کے پاس لالیاں چلا گیا۔ 15ویں دہاڑے دن پھر میں آتا تھا، 1 سال وہاں لالیاں میں رہا۔ وہ پھر تبدیل ہو گیا، مر گیا ہے اب، اس کے پاس سال نہیں بلکہ زیادہ کچھ ہو گیا ہوگا، سال سے زیادہ اس دور میں۔
پھر جس ویلے وہ ختم ہوا قصہ تو پھر لنگر مخدوم شیر محمد کے پاس 3 سال مسلسل میں وہاں رہا۔ بڑے ویلے صبح جاتا تھا، فجر کی نماز پڑھ کے جاتا تھا قبر مبارک پر، معمول شروع کرتا تھا، دوپہر کو واپس آتا، روٹی کھائی، پھر چلا گیا۔ اس وقت وہاں پر درخت بڑے تھے، وہاں جا کے سو رہتا۔ تیوں ڈھلے پیچھے یعنی سورج ڈھلنے کے بعد نماز ظہر پڑھی، نماز پڑھ کے پھر اس ویلے وہاں روزہ وغیرہ کوئی نہیں تھا، پھر وہیں قبر پر لطائف پیشی زور سے لے کے دیگری یعنی عصر تک لطائف کرتا تھا۔ کپڑے ایسے تر ہو جاتے تھے، وڈے ویلے صبح دوپہر تک لطائف بھی اور باقی معمول بھی یہاں کرتے کرتے پھر پیشی یعنی زور آ کے لطائف، دیگری یعنی عصر تک کرتا، پھر دیگری سے لے کے نماشاں یعنی مغرب تک مراقبات، نماشاں مغرب کی نماز پڑھ کے وہاں سے پھر واپس آیا۔ خفتہ یعنی عشاء کی نماز یہیں ڈیرے پر پڑھتا تھا۔ سرگی سحری تہجد پھر معمول کر کے پھر نماز صبح فجر کی پڑھی، وہاں مسجد میں جماعت جا کے کراتا تھا۔ پھر بڑے ویلے صبح لگا چلا گیا قبر مبارک پر۔ عام طور پر استاد مولانا عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ ساتھ لگے جاتے تھے پہلے دنوں میں، جس دہاڑے پھر کہنا ساتھ ٹر جاتے تھے، چلے جاتے تھے۔ استادوں مولانا عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہاں مجھے توجہ دین یعنی مجھے وہاں توجہ دیں قبر پر۔ اصل مجھے بعد میں پتہ لگا، بعد میں سمجھ آئی، جس ویلے اب طاقت روحانیہ پیدا ہوئی، ہولے ہولے پھر مجھے توجہ کسی دوسرے آدمی نے دی ہی کبھی نہیں، زندوں میں سے کسی آدمی نے نہیں۔ استاد توجہ نہیں دیتے تھے یعنی مولانا عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ، توجہ وہاں سے مولانا سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ سے ہی شروع ہوئی، اس سے نکل کے استاد سالک المجذوبی سے آگے نہیں تھے۔ اس کے بعد جس وقت میرے منازل بالا شروع ہوئے تو اس وقت ایسے ہوئے ہیں کہ میں ان استادوں کے واسطے بار بار حضرت مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آگے عرض کرتا تھا۔ 3 سال کے بعد مجھے اجازت مل گئی کہ گھر چلا جا، توجہ کی اجازت بھی ہو گئی، صاحب مجاز بھی ہو گیا، کلی طور پر سلسلہ بھی۔ لیکن حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ رکھا ہوا اپنے ہاتھ میں ہی تھا، میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ میں کسی کو توجہ کی اجازت نہیں دے سکتا تھا، صاحب مجاز نہ بنا سکتا تھا۔ جس ویلے ان کو بنایا، اکرم کو بنایا، تو ان کی اجازت سے بنایا۔ فرماتے تھے نہیں یہ چھوڑ دے، یہ نہیں کرنا۔ کس واسطے اجازت میں دوں؟ میں کہتا تھا حضرت معاملہ اس طرح ہے کہ یہ کام نہیں چلتا، دینی کام چلانا ہے ہم نے۔ اچھا یہاں بیعت کروائی جاتی تو وہاں قبر پر پھر کرانی پڑتی تھی۔ یہ سلسلہ بڑی مدت تک لگا گیا، چلتا رہا۔ وہ 15-16 سال تک کوئی آدمی میرے پاس نہیں آیا، میں اکیلا ہی تھا۔ سال میں ایک بار حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا تھا، مہینہ رہنا، وہاں لنگر ہی ٹکا رہنا۔ باقی کا